السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر دعا کا، اللہ سے سوال کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مومن کی تربیت یہ ہے، ایک مومن کو درس و سبق یہ ہے کہ وہ قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی لاچارگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بے کسی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محتاجی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہیں وہ صرف آپ ہیں، اور آپ کے سوا کوئی نہیں جو میرے سوال کو پورا کر سکے، جو میری دعا کو پورا کر سکے، جو میری حاجت کو پورا کر سکے، جو میری ضرورت کو پورا کر سکے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے بے بسی اور بے کسی اور لاچارگی کا اظہار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، جو مجھ سے مانگتے نہیں، جو میرے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز نہیں کرتے، جو میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتے نہیں، جو میرے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتے نہیں، اپنی ضرورتوں کو رکھتے نہیں، یستکبرون، ایسے لوگ تو متکبر، گویا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں اللہ سے مانگنے کی کوئی حاجت ہی نہیں، انہیں اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، انہیں اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں، یہ تو تکبر کے اندر مبتلا ہیں۔ نہیں، بندہ عاجز، بندہ مومن، بندہ متقی کی شان یہ ہے، وہ قدم قدم پہ اللہ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت شمار پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود، وہ پہلو کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے نظر آتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے نظر آتے، اللہ تعالیٰ سے سوالات کرتے ہوئے نظر آتے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود، زمانے بیت جانے کے باوجود، آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے ثمرات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دعا جو ان کی بڑی معروف ہے، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو نیک بیٹا دے۔ اللہ نے اس دعا کے بدلے میں حضرت ابراہیم کی نسل سے کتنے نبی پیدا کر دیے، قدم قدم پر دعا مانگتے نظر آتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا ایک مسئلہ سمجھ لیں، اور یہ مسئلہ سمجھنے کے لائق کہ جب کوئی انسان تمام شروط کے ساتھ، تمام اصول کے ساتھ، تمام ضوابط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو جواب دو، انی قریب، میں تو تیرے بندے اپنے بندے کے بڑا قریب۔ کتنا قریب؟ قربت، ایک قربت تو یہ ہے کہ آپ میرے پاس، ایک قربت یہ ہے کہ یہ مائک بھی میرے پاس، ایک قربت یہ ہے کہ یہ آنکھیں بھی میرے پاس، ایک قربت یہ ہے کہ یہ ہاتھ بھی میرے پاس۔ ایک قربت کیسی؟ ایک قربت وہ ہے جو جسم کے اندر کی قربت ہے، جو اس ماس کے اندر کی قربت ہے، اور یہ قربت شاہ رگ کی صورت کے اندر ہے۔ یہ شاہ رگ، اس سے بڑھ کر انسان کے قریب کون سی چیز ہو سکتی ہے
یہ کٹ جائے تو انسان زندہ نہ رہے، یہ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، مالک کہتے ہیں اے بندے یہ شارگ تیرے کیا قریب ہے، میں تو اس شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب، اتنا قریب کوئی نہیں جتنا میں اللہ ہوں۔ اور اتنا قریب پھر اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو پورا کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں، تمام شروط کے ساتھ، تمام اصول کے ساتھ۔ شروط کو سمجھ لیجیے، شروط سے مراد یہ کہ بعض شرطیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی، انسان اللہ پہ شکوہ کرتا ہے جبکہ اس نے شرط کو پورا نہیں کیا ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان دعا کرتا ہے اے اللہ مجھ کو بیٹا دے دے، اللہ مجھ کو بیٹی دے دے، اسے اولاد نہیں مل رہی، وہ اللہ پہ شکوہ کرتا ہے، برسوں ہو گئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ نے اولاد نہیں دی، لیکن اس انسان نے نکاح نہیں کیا تو یہ اللہ سے اولاد مانگتا ہے، اولاد اس کو مل سکتی؟ اس دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ نکاح ہے۔ نکاح کر، شادی کر، نکاح کے بعد اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ، تمام شرطیں پوری ہونی چاہیے دعا کی قبولیت کی۔ جب تمام شرطیں دعا کی قبولیت کی پوری ہوں پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور مانگے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے سوال اور دعا سے کہیں بہتر اس کو عطا فرماتا ہے، کہیں بہتر۔ میرے ذہن کے اندر ابو داود کی ایک حدیث آ گئی، وہ حدیث سن لیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور باقی سبق انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر میں بتاؤں گا۔ حدیث کیا ہے؟ کہا جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک نتیجہ ضرور دیتے، 3 میں سے ایک رزلٹ ضرور ملتا ہے، 3 میں سے 3 نتائج میں سے ایک نتیجہ ضرور اخذ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ سے دعا کی، جو دعا کی فوراً پوری ہو گئی، جو مانگا مل گیا۔ دعا کی اللہ میری یومیہ آمدن 2000 ہے، 4 کر دے، ہو گئی۔ ایک رزلٹ تو یہ، کیا خیال ہے؟ یہ رزلٹ اچھا ہے؟ میرے اور آپ کے ہاں تو رزلٹ بڑا اچھا ہے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا وہ مل گیا۔ رزلٹ نمبر 2، جو اللہ سے مانگا ہے وہ نہیں ملا۔ مانگا تھا اللہ 2 ہے 4 کر دے، وہ 2 کا 2 رہا، تو کیا مطلب ہے؟ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے اس کی دعا کو سنا نہیں۔ نتیجہ نمبر 2 وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے اس کی آمدنی 2000 سے 4 تو نہ ہوئی، لیکن اس کے اوپر کسی مصیبت نے آنا تھا، کسی پریشانی نے آنا تھا، کسی حادثے کا اس نے شکار ہونا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جس سے اس کی ٹانگیں ہی ٹوٹ جاتی، یہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتا، اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی، اس کے بازو ٹوٹ جاتے۔ اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس کے مال کو ڈبل تو نہیں کیا، اللہ نے اس کے جسم کو صحیح سلامت رہنے دیا۔ اب بتائیے ایک انسان کی دعا سے اس کے 2000 4000 ہو جاتے، وہ بہتر ہے یا اس کی پسلیوں کا ٹھیک رہنا اس کے لیے بہتر ہے؟ ایک انسان کا مال 2 سے 4 ہونا بہتر ہے یا اس کی ٹانگوں کا صحیح سلامت رہنا اس کے لیے بہتر ہے؟ اس کے بازوؤں کا ٹھیک رہنا اس کے لیے بہتر ہے؟ یقیناً صحت اس کے لیے بہتر ہے۔ حادثات سے بچ گیا، مصیبت سے بچ گیا، تکلیف سے بچ گیا، دکھوں سے بچ گیا۔ وہ کون سا دکھ ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات کو علم ہے، کسی انسان کو اس کا علم نہیں۔ نمبر 3، مال بھی ڈبل نہ ہوا، مصیبت بھی نہ ٹلی، پریشانی بھی آ رہی ہے، دکھ بھی آ رہا ہے، غم بھی آ رہا ہے، تو کیا مطلب اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا؟ نہیں، قطعاً یہ معنی نہیں ہے، بلکہ نتیجہ نمبر 3 کیا ہے؟ نتیجہ نمبر 3 یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ یوسف لاہوری بڑا کمزور ہے، میرا یہ بندہ فلاں نامی بڑا کمزور ہے، اس نے عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھی، اس نے ریاضت اس طرح نہیں کی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھی۔ قیامت کے دن میں جو اس کو مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہوں، اس مقام اور مرتبے کے حصول کے لیے اس کے پاس عمل اتنا موجود نہیں، میں اس کی دعاؤں کو ذخیرہ بنا لیتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ تمام کی تمام دعائیں جو تمام شروط کے ساتھ، تمام ضوابط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندے نے کی ہوں گی، نیکیوں کی صورت میں، اجر و ثواب کی صورت میں اللہ انسان کو واپس پلٹا دے گا۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں،
حدیث میں الفاظ ہے بندہ مومن جب روز حشر اپنی دعاؤں کو رزلٹ کو دیکھے گا، نتائج کو دیکھے گا، اجر اور ثواب کو دیکھے گا، جنت میں درجات کو دیکھے گا، کف افسوس ملتا ہوا کہے گا ہائے افسوس، کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں کاش آج ذخیرہ ہو کر مجھ کو مل جاتی۔ اللہ اکبر، دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم قدم قدم کے اوپر اللہ کے سامنے التجائیں کرتے نظر آتے ہیں، گریہ زاری کرتے نظر آتے ہیں، اللہ سے مانگتے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہم نے دمبوں کو ذبح کیا، چھتروں کو ذبح کیا، جہاں ہم نے اللہ کے راہ میں قربانیاں دی، وہاں سنت ابراہیمی بھی یہی ہے، قدم قدم کے اوپر اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے ہاتھ بڑے اچھے لگتے ہیں، مانگنے والی زبان بڑی اچھی لگتی ہے، دعا کرنے والا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔